الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 44 ہے۔ اس کا موضوع ہے رمضان اور روزے کے فضائل و آداب۔ یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو۔ میں نے کہا آمین، اور کہا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کو پایا اور پھر بھی آگ میں گیا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہ لی تو وہ شخص ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے 3 آدمیوں کو بد دعا دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہی ہے۔ پہلا شخص جس کے لیے بد دعا فرمائی وہ ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزار دیا اور اللہ تعالیٰ کی خاص بخشش اور رحمت جو رمضان میں ہوتی ہے اس سے محروم رہا۔ تو ایسے آدمی کی تباہی میں کیا شبہ ہے۔ رمضان میں بخشش کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ، تراویح وغیرہ جو خاص عبادات ہیں رمضان کی وہ پورے اہتمام سے ادا کرے اور کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ توبہ کرنے کا طریقہ سبق نمبر 7 میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اسے ایک دفعہ اور سن لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام سارا رمضان ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر ہے۔ سخاوت سے یہاں مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں، بلکہ دوسروں کو دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچانے کی سب صورتیں مراد ہیں۔ اس میں مال خرچ کرنا بھی آ گیا، اس میں دین پہنچانا اور سکھانا بھی شامل ہے، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سخاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان میں قرآن مجید ایک دوسرے کو سنانا چاہیے۔ چوتھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کی زیارت کرنی چاہیے۔ پانچویں یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا دوسرے اذکار سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، رمضان شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھرانے کی اکثر عورتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری سے تلاوت زیادہ کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بلا تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ ہماری خواتین کے لیے یہ ایک معیار اور مثال ہے، ایک قابل رشک نمونہ ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ رمضان شریف میں دن بھر میں چلتے پھرتے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے، اور افطار کا وقت ہوتا تو ان کی زبان پر قل اعوذ برب الناس ہوتی۔ یہ ہے کمال۔ آدمی کو اگر قرآن مجید پکا یاد ہو اور تلاوت کی عادت بھی ہو تو اتنی زیادہ تلاوت کرنا مشکل نہیں، بس ذرا ہمت اور کوشش کی بات ہے۔ اگر کوئی حافظ نہ بھی ہو تو کم از کم 1-2 سپارے تو روزانہ ضرور پڑھے۔ روزانہ 1-2 سپارہ بھی اگر نہ پڑھا تو پھر کیا کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تلاوت کے آداب کی رعایت کی جائے،
جن کی تفصیل سبق نمبر 24 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ آدمی کو اگر ہمت اور وسعت ہو تو رمضان میں عمرہ کرے تاکہ حج کا ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل معهم احد غیرهم، ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ فیدخلون منہ، پس روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں فرمایا کہ روزے دار جنت کے جس دروازے سے داخل ہوگا اس کا نام ریان ہے۔ ریان کے معنی ہے پورا پورا سیراب۔ روزے دار کی ایک بڑی قربانی پیاس برداشت کرنے کی ہے۔ اس مناسبت سے جنت کے جس دروازے سے روزے دار داخل ہوگا اس کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ خوب سیراب اور شاداب ہے۔ جب دروازے کا یہ حال ہے تو اس میں سے داخل ہو کر جنت میں جانے والوں کی شادابی اور سیرابی کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تمہارا روزہ ہو تو وہ بےہودہ بات نہ کرے، شور نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، جب افطاری کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے اجر سے خوش ہوگا۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ سب اعمال آدمی کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں ایک خاص بات ہے جو اور کسی عبادت میں نہیں، وہ یہ کہ روزہ ہونے نہ ہونے کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اور کسی آدمی کو نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کسی اور عبادت میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ روزے کے علاوہ دوسری عبادات کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب کتنا ملے گا یہ بات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور نفسانی خواہشات کے حملوں سے بچنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے میں سب گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بھول کر کھا لینے یا پی لینے سے۔ نمبر 2، اپنا تھوک نگلنے سے۔ نمبر 3، سرما لگانے سے۔ نمبر 4، تیل لگانے سے۔ نمبر 5، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر ایسی خوشبو سونگھی جس میں دھواں نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 6، خود بخود قے آنے سے، چاہے قے کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 7، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ ہی آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 8، ناک اتنے زور سے سڑک لی کہ حلق میں چلی گئی یا منہ کی رال سڑک کر نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 9، انجیکشن لگوانے اور ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں ان سے بچنا چاہیے۔ جن وجہوں سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے ان کا بیان۔ نمبر 1، بیمار آدمی کو مسلمان دیندار ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے صحت مند ہوگا یا جان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے، جب تندرست ہو جائے تو اس کی قضا رکھے۔ نمبر 2، جو شخص صبح صادق کے وقت سفر میں ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور اگر صبح صادق کے وقت مسافر نہ ہو اگرچہ دن میں سفر کا پختہ ارادہ ہو، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان۔
حضرات محترم، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ نمبر 2، منہ سے خون نکلا، اسے تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 3، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے پھر قصدن کچھ کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا دنداسا استعمال کرنا مکروہ ہے، اگر کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹنے کے باوجود سورج ڈوبنے تک کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، یا مسافر دن کے وقت سفر سے لوٹ آیا، یا حیض والی پاک ہو گئی، یا سحری کا وقت باقی ہونے کے گمان میں کچھ کھایا پیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وقت ختم ہو چکا تھا، یا سورج غروب ہونے کے گمان میں کھا پی لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو ان سب صورتوں میں باقی دن روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے، رمضان کے احترام میں، اور بعد میں قضا کرنا بھی لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر عام طور پر پیش آنے والی کچھ صورتوں کے احکام بتائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی صورت پیش آئے تو اس کا حکم دارالفتاء سے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہمارا روزہ جاندار اور شاندار ہو۔ اگر ہم روزے کے آداب اور مسائل پر عمل نہیں کریں گے تو روزے کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بھوک کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ رات جاگنے کی مشقت کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن جھوٹ، غیبت وغیرہ نہیں چھوڑی، عبادت تو کر لی لیکن نیت دکھاوے کی تھی، یا روزے اور عبادت کے احکام اور مسائل معلوم نہیں کیے، یا ان پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو ان سب باتوں سے بڑی احتیاط کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری محنت کام آئے اور اس کا فائدہ ہو۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 44 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 45 کا موضوع ہوگا نماز تراویح کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے اور باقی سب عبادات کے آداب بجا لانے کی توفیق دیں۔